اور بصیرت یہاں پہ بصرہ بصیرہ، ایک جو آپ دیکھتے ہیں دی ادر دیٹ از ٹروتھ دیٹ از گینڈ بائی انسائٹ. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ویزیبل رہتی ہے، اینڈ ایک چیز ہے کہ جو انڈر لائن جو پرنسپلس ہیں کوئی بھی چیز کے پیچھے، وہ جب جو کلیئرٹی کے ساتھ دکھتے ہیں وہ خود بصیرت کے مانند یہاں پہ رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب بول رہے ہیں کہ جب تم دوسروں کو بلاتے ہو وہاں پہ تمہارا کیا رویہ ہے، تمہیں خود راستہ کتنی کلیئرٹی سے دکھتا ہے اور تم اتنی کلیئرٹی کے ساتھ تم دوسروں کو بلاتے ہو. ایک جو کامن چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر اسلام کی طرف سب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم اسلامک سسٹم کی طرف اور اس کے ریلیٹڈ ہم مینیفیسٹیشنز کی طرف ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ خود ایک چیز یہاں پہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ہم جو یہ دعوت دے رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کیا خود کی کلیئرٹی. اور میں ایک چھوٹی چیز یہاں پہ ایک چھوٹا سائڈ پوائنٹ بننا چاہوں گا، لیکن آئی تھنک اس کے بھی زیادہ امپورٹنس ہے، سگنیفیکینس ہے. ایک چیز جو یہاں پہ ہے وہ ہے کہ جب بصیرت کی جب بات آتی ہے تو اس میں کلیئرٹی آٹومیٹکلی ایسوسیٹڈ ہے. ہم لوگوں کے پاس ایک کامن جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ ہم ریلیجن کو اور ہم اسلام کو اور ہم دین کے کام کو ہم بلائنڈ فیتھ کے ساتھ بہت آسانی سے جوڑتے ہیں، لیکن ہم کلیئرٹی اور ریشنلٹی کے ساتھ ہم نہیں جوڑتے کہ ایسی چیز جو آپ کو ایک دم کلیئرلی جو نظر آئے ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑتے. اینڈ دس از ان اے فارم بہت بڑی ڈس سروس ہے. اٹ از اے مکسچر آف دیز ٹو دیٹ لیڈز یو ٹورڈز دس پاتھ. ہمارا جو فیتھ ہے اٹ از ناٹ جسٹ آن دا بیسس آف کہ آپ کچھ فیری ٹیل سنے ہوئے ہیں، جیسا آپ کوئی بھی بول سکتے ہیں کہ دوسرے فیتھ بھی ایسا. وی آر ناٹ ان اینی وے ایکویلنٹ ٹو دا بلائنڈ فیتھ دیٹ از ایگزیبٹڈ بائی ادر ریلیجنز سچ ایز ہندوازم یا کرسچینٹی یا جوڈائزم یا دیگر جو بھی آپ زوراسٹرینزم، یہ سب چیزیں آپ لوگ کو دیکھتے ہیں. وی آر ناٹ آن پار ود دیم وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بلائنڈ فیتھ. نیدر آر وی لوزنگ دی ادر سائڈ ایز ویل. تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کلیئرٹی کین اونلی بی گینڈ وین یو ہیو اے مکسچر آف فیتھ اینڈ یو آلسو ہیو اے مکسچر آف ریشنلٹی. اور یہ دونوں بھی چیزوں کی مدد سے آپ لوگوں کو آپ کا راستہ صحیح سے دکھ کے آتا. بلائنڈ فیتھ یہاں پہ بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو راستہ صحیح سے دکھ کے نہیں آ رہا. اور یہ ایک لیڈر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جب بھی وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے اس کو خود کو اپنا راستہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ دکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں بھی چیزیں آپ پوری طریقے سے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہوئے آپ کس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ آپ خود اچھے سے سمجھیں. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ واپس ہم سبیلی کی طرف جاتے ہیں. جب ہم بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں مقامی ہی یا کیوں منزل اس طریقے کے ورڈ استعمال کیوں نہیں کرا اور کیوں سبیل کا راستہ سبیل کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ. اس سے ہمیں پھر ایک اور ایک چیز سیکھنے ملتی ہے، وہ ہے کہ ہم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں دیٹ از ناٹ اے اسٹیشنری گول کہ آپ اسے لائف میں اچیو کر لیں اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا اینڈ دین یو کین ریسٹ. آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ فار وچ یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی اسٹرائیو فار، اور آپ کنٹینیوسلی آپ اس کے لیے مشقت کرتے رہیں گے. اور سبیلی سے وہی معلوم ہوتا ہے کہ راستہ اٹ از نیور اینڈنگ. یہاں پہ ایک ایسے راستے کا ایگزامپل نہیں دیا which will end after a certain time. راستہ by itself means کہ something that requires constant effort and that requires you to keep walking. The moment you stop, you are stationary and at that time your development itself stops. تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو یہ آیت سے ہم لوگوں کو اور اچھے سے ملتی ہیں. اس میں کچھ اور چھوٹے پوائنٹس ہیں. اس میں ایک اور چیز یہ آیت میں ہم اگر آگے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ دعوت دینے کا کام ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہو لوگوں کو، تم صرف اکیلے نہیں ہو، اور تمہارے پاس جب تم لوگوں کو اس راہ میں بلا رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف جو لیڈر ہے he is the only one who has the clear path in front of him. in fact جو فالوورز بھی ہیں، جو تبعنی ہیں، ان لوگوں کو بھی جو سارا راستہ ہے وہ ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ دکھ رہا ہے. اور اس میں ان لوگوں کو وہ نہیں ہے کہ وہ صرف لیڈر کے بھروسے پر ہیں. جو فالوورز بھی جو ہیں اور جو لیڈر بھی ہے، دونوں کو بھی جو راستہ ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ دکھ رہا ہے اور دونوں بھی وہ راستے کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اس میں ایک اور ایک چیز بھی یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنسسٹنٹلی ایک چیز ہم لوگ کو ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم within it himself was manifestation of the perfect human being. اس دنیا پہ جو بھی چلا، سب سے بیسٹ ہیومن جو پورے مینکائنڈ نے ابھی تک وٹنس کیا اس دنیا پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بیسٹ ہوتے ہوئے بھی پھر اپنے ساتھ فالوورز رکھے. تو ہمارے اوپر بھی اٹ از انکمبنٹ کہ ہم بھی ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ کاز میں جوڑیں
جو ہمیں اس میں سہایتا کر سکے اور ہمارے ساتھ اس راہ پر چل سکے. آخری چیز یہ جو آیت سے آتی ہے وہ ہے کہ جب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہو، اس میں ایک چیز ہم لوگوں کو اپنے نظر میں رکھنی چاہیے، اور یہ آیت کے آخری پارٹ میں آتی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہاں پہ سبحان اللہ کس وجہ سے یہاں پر یہ اسپیسیفک ورڈ یوز کیا ہوا ہے، اس کے اوپر تفاصیر میں الگ الگ وجہ آئیں، لیکن یہاں پر ایک وجہ میں شیئر کر کے انشاءاللہ یہ جو شروع کی تذکیر ہے اس کا اختتام کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ جب تم دوسروں کو راہ پر بلا رہے ہو تو اس میں it is کیا بولتے it is going to happen that you are going to commit certain mistakes. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. It is something that is going to happen. ایونچولی تم کتنا بھی اچھے سے کچھ بھی چیز کی کوشش کرو، تمہارے سے کہیں نہ کہیں چوک ہونے والا ہے. اور یاد رکھو کہ it is not you who owns the path. It is not you who are calling others towards yourself. You are only calling towards the path of Allah. You are only calling towards Allah subhanahu wa ta'ala. And if there is anyone in this entire universe who is completely free of imperfections, اور کوئی بھی ایسی اینٹیٹی ہے جس سے کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی لیے ہمیں جب ہم دوسروں کو اس راہ پر بلا رہے ہیں تو ہمیں اپنے غلطیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو امپروو کرنا چاہیے. اور ہمیں ہر بار یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہے جو اس پوری کائنات میں فری فرام امپرفیکشن ہے تو وہ اونلی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ہم جو لوگ جو اس موومنٹ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں ریئلائز کریں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اٹ از اے نیور اینڈنگ جرنی، اور یہ جرنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ایک اچھے ابوڈ میں لے کر جائے گی آخرت پہ. ہمیں دوسروں کو بلانا ہے صحیح کاز کی طرف، ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ایز پوٹینشیل لیڈرس فار دی امت، ہمیں اپنے آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ ساری جرنی میں ہمیں اگر ایک پوائنٹ کنسسٹنٹلی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تو اٹ از وی آر ہیومن بینگس، اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے ساری کائنات میں جس سے کبھی بھی کچھ بھی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور بار بار اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی راہ کی طرف سب کو بلانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ میں اپنا ختم کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ بھائی ابراہیم شاکر. اس سے پہلے میں ہمارے محرر کو دعوت دوں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے کیمراز یعنی ویڈیوز شیئر کیجیے. آگے بڑھتے ہوئے ابھی ایک اسپیچ ہوگی انشاءاللہ. اس کا ٹاپک ہے asserting ideological identity and future challenges، جس کو مخاطب کریں گے بردر سلمان احمد، زونل پریزیڈنٹ ایس آئی او مہاراشٹرا ساؤتھ زون و سی ایس سی ممبر ایس آئی او آف انڈیا. میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں آج مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. پچھلے 4-5 دنوں سے حیدرآباد کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس پینڈیمک کی، وہ بڑی حد تک پریشان کن ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس صورتحال میں جہاں تنظیمی کام اور دوسری بہت سی سرگرمیاں کرتے ہیں، اپنی صحت کا بھی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے کیڈر کی، وابستگان کی، اپنے گھر والوں کی اور دیگر افراد کی صحت کا بھی خصوصی خیال رکھیں. یہ بھی بہت پازیٹیو سائن ہے کہ الحمدللہ اس لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کے دوران جہاں بہت سے ریسٹرکشنس ہیں اس کے باوجود بھی ہم اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے نئے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں، نئے نئے ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے. یہ بھی الحمدللہ ایک بہت مستحسن چیز ہے، اور اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں ہماری کوشش کا جتنا دخل ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی توفیق کا حصہ ہے. دوستوں اس پرٹیکولر پروگرام کے حوالے سے بھی جو ٹاپکس آپ لوگوں نے طے کیے ہیں، جو سیناپسس بنائے ہیں الحمدللہ، وہ بھی بہت اچھے ہیں. اور جو سیناپسس اس پرٹیکولر ٹاپک asserting ideological identity and future challenges کے حوالے سے مجھے دیے گئے ہیں، تو یہ بھی جو بہت وسیع ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر سیناپسس کے ساتھ جو 6 سوالات دیے گئے ہیں ان میں سے ہر سوال پر جو ہے بہت تفصیلی بحث، تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. چونکہ یہ موضوع نظریاتی نوعیت کا ہے، اور میرا پرسنل اوپینین، یہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب ہم نظریاتی گفتگو کرتے ہیں
یا نظریاتی سوالات سے بحث کرتے ہیں تو حتمی قسم کی گفتگو کرنے کے بجائے زیادہ بہتر اپروچ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ پرسپیکٹیوز کو سمجھیں، الگ الگ نقطۂ نظر کو سمجھیں، نئے سوالات جنریٹ کریں، کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس سے گزریں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو پریکٹیکل قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں، ان سے بھی ڈیل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا فکری ارتقاء ہوتے رہے اور ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیگنیشن کی طرف، فکری جمود کی طرف نہ جاتے ہوئے فکری ارتقاء کی طرف بڑھیں۔ تو اس گفتگو میں چونکہ میں نے آپ کے آرگنائزر سے یہ بات کہی تھی کہ 10 بجے کے قریب ہمارا ایک اور پروگرام ہے، کچھ دلت موومنٹس اور دیگر آرگنائزیشنز کے جو ریلیف اور والنٹیئرس ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے میرے خیال سے میں زیادہ وقت آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن جو 6 سوالات آپ لوگوں نے دیے ہیں کوشش یہ کروں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ بہت بنیادی نوعیت کی باتیں آپ کے سامنے اس گفتگو میں رکھ دوں، اور اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بچا ہوا جتنا زیادہ وقت وہ ہم لوگ ٹو وے انٹریکشن یا ڈسکشن کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا یہ احساس بھی ہے کہ اس قسم کے موضوعات کے لیے وہی اپروچ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ون وے گفتگو غیر ضروری طور پر ہم کو کسی ایک رخ پر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو خیر ہم لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بات آپ نے کہی کہ آئیڈیولوجیکل کی یا آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی کی اور فیوچر چیلنجز کی، تو 2 حوالوں سے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ نظریہ ہے کیا چیز، ہمارا نظریہ ہے کیا، ہماری آئیڈیولوجی ہے کیا، ہماری آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی یا ہماری فکری شناخت ہے کیا۔ دوسرا یہ کہ اس شناخت کے ایسرشن کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا ریلیونس ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جب ہم یہ چیز کرنے جائیں گے تو مستقبل میں کیا چیلنجز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ان 2-3 حوالوں سے ہم کو براڈلی گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلا ایک جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم آئیڈیولوجی کی، آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی کی اپنی تحریک کے کانٹیکس میں، اپنی تنظیم کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، تو وہی چیز وہ سینپسس میں سوال کے طور پر بھی دی گئی ہے کہ واٹ از آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام ادر آرگنائزیشنز، کہ فکری تحریک یا فکری تنظیم یا نظریاتی تنظیم یا نظریاتی تحریک کس چیز کا نام ہے، اور یہ کیسے وہ دیگر تنظیموں سے مختلف ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 2 لیول پر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے غیر نظریاتی نہیں ہوتی، غیر فکری نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکانشیس ہو، یعنی کہ جو تنظیمیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ذہن میں اس بات کا شعور نہیں ہو، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو کہ ہم کسی خاص نظریے کے تحت عمل کر رہے ہیں، کسی خاص فکر کے تحت ہمارا یہ عمل ہے یا ہماری یہ ایکٹیویٹی ہے یا ہمارا کام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر اسے کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی عقیدہ، کوئی نہ کوئی آئیڈیا آف ایگزسٹنس، کوئی نہ کوئی فلسفی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے۔ تو اس لیول پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز غیر نظریاتی نہیں ہوتی، غیر فکری نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس حوالے سے سمجھیے کہ ایتھیسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں تو خدا کا آپ کا تصور کیا ہے؟ خدا کا آپ کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ مالک ہے جس کی مان کر ہم کو چاہیے، سمپل الفاظ میں۔ تو جب ایک ایتھیسٹ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو بیسیکلی وہ کسی مالک کے تصور کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم جس چیز کو خدا سمجھتے ہو میں اس کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو وہ اپنا مالک سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید یہ جو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں۔ شاعر نے جو بات کہی کہ یہ ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، وہ بھی پرائمریلی اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے تصورات، اپنے خیالات کے آگے جھکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی آدمی کو کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہے، کسی نہ کسی خیال کو، کسی نہ کسی نظریے کو، کسی نہ کسی تھاٹ پروسیس کو، کسی نہ کسی فلسفی کو، آئیڈیا آف ایگزسٹنس کو، اس کو ماننا ہی ہے، چاہے وہ اس کو ریئلائز کرے یا نہیں کرے۔ تو ایک چیز تم کو سمجھنا پڑے گی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز غیر نظریاتی یا غیر فکری نہیں ہوتی۔ ایون جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی مخصوص نظریے کو نہیں مانتا، تو یہ خود اپنے آپ میں نظریہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کے لیے، مختلف اعمال کے لیے، اپنے نظام زندگی کی تشکیل کے لیے کسی ایک نظریے پر وہ منحصر نہیں ہوتے ہیں، اس کو ریفر نہیں کرتے، بلکہ آپ
مختلف نظریات کو جو ہے وہ ایڈاپٹ ہیں. تو یہ خود اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ نظریہ ہے. تو کسی نظریے کا انکار کرنا، کسی مخصوص نظریے کا انکار کرنا، کسی ایک چیز کے ماننے سے انکار کرنا، یہ اپنے آپ میں خود ایک جو ہے وہ نظریہ ہے. تو اگر اس لیول پہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو آئیڈیا کا ریلیونس سمجھ میں آتا ہے، فلسفی کا ریلیونس یا نظریات کا ریلیونس سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس وقت کنٹمپریری ایرا میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کو پوسٹ بھی لوگ کہتے ہیں. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس قسم کی اصطلاحات کتنی صحیح ہے، کتنی مناسب ہے، کتنی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی سچائی یہ ہے کہ ایک بڑی آبادی آپ کو ایسی نظر آئے گی جو بہت سی چیزیں ایسی کرتی ہے جو کسی نہ کسی نظریے کے ماتحت ہے، لیکن وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتی. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے برادران وطن میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہندو کسٹمز کو، ریچولز کو اور بہت سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں کسی دھرم کو نہیں مانتا، میں کوئی خدا کو نہیں مانتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا جو ہے وہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لائف سٹائل جو ہے وہ کس ویسٹرن فلسفی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. وہ اس ویسٹرن فلسفی کو گالی دیں گے، ویسٹ کو گالی دیں گے، لیکن اسی کے نتیجے میں جو لائف سٹائل وجود میں آیا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ اس ویسٹرن فلسفی کا یا اس نظریے کا اثر ان کی زندگی میں ہوگا، بھلے ہی وہ اس کو ریئلائز کریں یا نہیں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول تو وہ ہے جس پہ آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ دنیا میں ہر آرگنائزیشن، ہر گروپ اور ہر انڈیویجول کسی نہ کسی نظریے کے تحت، کسی نہ کسی سوچ کے تحت، کسی نہ کسی فکر کے تحت ہی کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے. چاہے تنظیم میں اپنے تحقیقی حلقوں میں جب اس پر بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یا ہمارا اصل کوشچن یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا کوشچن اسپیسیفکلی نظریات کے حوالے سے اور نظریات کے حوالے سے اس شعوری کوشش کا یا شعوری عمل کے حوالے سے ہمارا سوال ہوتا ہے، اس کانشیسنیس کے حوالے سے ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ کوئی تحریک یا کوئی فرد یا کوئی آرگنائزیشن صحیح معنوں میں نظریاتی تحریک بنتی ہے. تو آپ کے سوال کا جو دوسرے کے حصے کو اگر دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے نظریاتی سطح پہ تو ہر کوئی کام کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کو شعوری طور پر انجام دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کو انکانشیسلی انجام دیتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. اب جو لوگ کوئی اعلیٰ مقصد لے کر اٹھے ہیں، جو کوئی جزوی تبدیلی نہیں چاہتے، جو کوئی چھوٹا موٹا ریلیف ورک نہیں چاہتے، کوئی چھوٹی موٹی قسم کی تبدیلی اور چینج نہیں چاہتے، بلکہ وہ پورے نظام زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، نظام زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی فکر کے تعلق سے جو وہ انکانشیسنس کا مظاہرہ کریں یا غیر شعوری طور پر جو ہے وہ کام کرتے چلے جائیں، بلکہ ان کے لیے تو یہ بات لازم ہوگی کہ ان کے ہر عمل میں، ان کے ہر فیصلے میں، ان کے ہر ایکشن میں، ان کی ہر پالیسی میں، ان کے اوور آل اورینٹیشن میں جو ان کی فکر کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اور ان کی فکر، ان کا نظریہ بیسیکلی ان کے ہر عمل کو گائیڈ کرے. تو ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نظریاتی تحریک اور غیر نظریاتی تحریک یا نظریاتی تنظیم اور غیر نظریاتی تنظیم میں کیا فرق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوسرے پہلو سے اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تحریکی یا وہ تنظیمیں جو کسی مخصوص نظریے کو مانتی ہیں، کسی مخصوص فلسفے کو مانتی ہے، اپنے آئیڈیا آف ایگزسٹنس کے حوالے سے، اپنے آئیڈیا آف لائف کے حوالے سے، اپنے مقصد زندگی کے حوالے سے، اپنے نظم العین کے حوالے سے، اپنے طریقہ کار کے حوالے سے، اپنے منہج کے حوالے سے کچھ واضح چیزوں پر یقین رکھتی ہے، اور اس یقین کے مطابق جو ہے وہ کچھ پرنسپلز اس کے پاس ہیں، کچھ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہی عمل اس کے پاس ہے، ویل ڈیفائنڈ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ اس کے پاس ہے، اور پھر وہ اس آف کنڈکٹ کے مطابق اپنے نظریے کی روشنی میں جو وہ اپنے سفر کو طے کرتی ہے. اس کو آپ جو ہے نظریاتی تحریک کہہ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس سے آزاد ہوتے ہیں اور کچھ ریلیف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کبھی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی پرٹیکولر ایشو پر جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل ایشو ہو، مورل ایشو ہو، پولیٹیکل کوئی مسئلہ ہو، وقتی مسائل سے جن کا لینا دینا ہے، جو زندگی کے ہولسٹک تبدیلی کا کوئی خواب نہیں دیکھتے، تو ان سارے لوگوں کو یا ان ساری تنظیموں یا تحریکات کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بظاہر جو ہے غیر نظریاتی تحریک ہے، چاہے ان کے بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں جو کوئی نہ کوئی نظریہ کار فرما ہی کیوں نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ براڈر کلاسیفیکیشن ہم کو اس پہلے سوال کے متعلق جو ہے سمجھنے کی ضرورت.
اب دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا بیسک کمپوننٹس آف آئیڈیولوجیکل موومنٹ، کہ کسی نظریاتی تحریک کے بیسک کمپوننٹس کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی موومنٹ کو نظریاتی تحریک بناتی ہے اور اس کو نظریاتی تحریک کی حیثیت سے قائم رکھتی ہے۔ ان دونوں سوالات کا دیکھنا بہت اہم ہے اور دونوں اپنے آپ میں مختلف چیزیں۔ اس پر راست آنے سے پہلے ایک وضاحت یہ بھی کر لے کہ چونکہ ہم لوگوں نے نظریات پہ بات کی ہے تو تحریک اسلامی کا نظریہ بنیادی طور پہ کیا ہے، ہماری فکر اصلاً کس چیز کا نام ہے، اس کا سمجھنا ہی بہت سی ضرورت اہم ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسٹریٹجک قسم کے ڈفرینس آف اوپینینس ہوتے ہیں، اسٹریٹجی کے حوالے سے، پالیسی اور پروگرام کے حوالے سے، ترجیحات کے حوالے سے ہمارے بعض ساتھیوں کے درمیان جو ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم جو وہ اسٹریٹجی میں اور فکر میں اور لاہی عمل میں اور نظریے میں بعض اوقات جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پاتے یا تفریق نہیں کر پاتے، ڈفرینس نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم فوراً جو ہے وہ لوگوں کو جج کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم یہ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کی خامی کو بعض اوقات نظریے کی خامی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات نظریے کی خامی کو بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجیکل مسٹیک سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو ہے وہ اس میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تحریک اسلامی کا یا ہمارا جو نظریہ ہے اگر اس کو بالکل عام سہل الفاظ میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور اس حوالے سے زندگی کے لیے قانون بنانے کا اختیار، حاکمیت کے تمام اختیارات، سوورنٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قانون کو فالو کریں۔ اس قانون کو جاننے کا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ معیار حق ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کرائٹیریا ہے۔ باقی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے جس میں کچھ حق ہوگا، کچھ باطل ہوگا، کچھ صحیح ہوگا، کچھ غلط ہوگا، ہر چیز سے استفادہ بھی کیا جا سکے گا، لیکن جو الٹیمیٹ آپ کے پاس پیمانہ ہوگا، جو اتھارٹی ہوگی، جو معیار ہوگا، وہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم کو اپنی زندگی کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بدلنا ہے اس طریقے سے کہ دین یعنی کہ پورا کا پورا نظام زندگی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اور یہ کام ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس دنیا میں اجتماعی سطح پر اللہ کا دین غالب ہو اور انفرادی سطح پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے اور ہم کو رضائے الہی نصیب ہو۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمارا نظریہ ان دو تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مانتے ہیں اور اس کو حاکم ماننے کے نتیجے میں تمام قسم کے اختیارات کو ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جب تمام قسم کے اختیارات کو اس کے حوالے کر دیا تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ قرآن، جو اساس ہماری ہے، جو ہماری بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس راستے پہ ہم اسٹرگل کریں گے تاکہ دنیا میں دین قائم ہو اور آخرت میں رضائے الہی نصیب ہو۔ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ یہ ہمارے فکر کا نچوڑ ہے، ہمارے فکر کی اصل بنیاد ہے، یہ ہمارا اصل نظریہ ہے۔ اب آپ اس چیز کو الگ الگ فیلڈ میں اپلائی کریں گے، آپ پالیٹکس میں اپلائی کریں گے، آپ اکنامکس میں اپلائی کریں گے، آپ اپنے پرسنل معاملات میں اس کو اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا احکامات وجود میں آتے ہیں اور آپ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب یہ چیز کہ واٹ آر دا بیسک کمپوننٹس آف آئیڈیولوجیکل موومنٹ، کہ نظریاتی تحریک کے بیسک کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے پاس اس کے نظریہ بالکل واضح انداز میں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کوئی نظریاتی تحریک جو شعوری طور پر نظریاتی تحریک ہو، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یا اس کے پاس اس بات کی گنجائش یا آپشن نہیں ہے کہ اس کے پاس اپنے نظریے کے تعلق سے کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیلنگ کے حوالے سے آپ کے پاس ڈفرینس آف اوپینین ہے، اپنے لاہی عمل کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے، بعض ایسے پرابلمس آ گئے جس کا آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے، یہ سب ممکن ہے۔ لیکن جو نظریاتی اساس ہے، جو فاؤنڈیشن کی چیزیں ہیں، جو بیسک آپ کے پرنسپلس ہیں، گائیڈنگ پرنسپل، اس کے سلسلے میں اس کے پاس کوئی دو رائے نہیں ہوتی، کسی قسم کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا، کسی قسم کا جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ
ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کچھ فنڈامنٹل کوشچنس کے تعلق سے وہ کرائسس کا شکار ہے. تو پہلی چیز تو آئیڈیالوجیکل موومنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کا نظریہ جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، سورج کی طرح واضح ہوتا ہے. یہ پہلی چیز اس کے لیے لازم ہے. اس کے بغیر کوئی موومنٹ آئیڈیالوجیکل موومنٹ کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی. دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف نظریے کا ہونا اپنے آپ میں کافی نہیں ہے، بلکہ اس نظریے پر مستقل گفتگو ہوتی رہے، اس کی کریٹیکل اسٹڈی ہوتی رہے، اس پہ سوالات کھڑے کیے جائیں، ان سوالات کے جوابات کو تلاش کیا جائے، موجودہ حالات سے اس نظریے کا کیا ریلیونس ہے اس کو سمجھا جائے، اس ریلیونس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور وہ تحریک مستقل اپنے کیڈر کو نظریاتی طور پر تیار کرتی رہے، نظریاتی طور پر مضبوط کرتی رہے، آئیڈیالوجیکلی ان کو اسٹرینتھن کرتے رہے. یہ بہت بڑا کی فیکٹر ہے. اور اگر غلطی سے بھی کوئی تحریک اس کو اگنور کرتی ہے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شروعات بھلے ہی آئیڈیالوجیکل موومنٹ کی حیثیت سے ہوتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ اپنا نظریاتی تشخص، اپنی آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی کھو جاتی ہے، اور دنیا کی بہت سی موومنٹس میں، پاپولر نعروں کے اندر جو ہے وہ اس کا سارا اسٹرگل جو ہے وہ کھو جاتا ہے. بھلے ہی وہ سمجھتی رہتی ہے کہ ہم جو ہے نظریاتی تحریک ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر آپ کی شروعات نظریاتی تحریک کی حیثیت سے ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل یا سند آ گئی ہے کہ اب آپ آخر تک قیامت تک نظریاتی تحریک رہیں گے. عین ممکن ہے کہ آپ کی شروعات جو ہے وہ نظریاتی تحریک سے ہو، اور چند سالوں کے بعد، چند صدیوں کے بعد آپ کی صورتحال یہ ہو کہ آپ کے عمل میں، آپ کی پالیسی میں، آپ کے اپروچ میں، آپ کے اورینٹیشن میں، آپ کے گفتگو میں کہیں سے بھی جو ہے وہ اس نظریے کے جو ٹریسز بھی ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، اور لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہے کہ وہ آپ کے پریکٹس کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کے نظریے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں یا اس کو کوریلیٹ کر سکیں. تو دوسرا اہم ڈائمنشن کسی نظریاتی تحریک کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کے تعلق سے مستقل اپنے وابستگان کو، اپنے کیڈر کو جو ہے وہ تیار کرتی ہے، اور اس کی فکری تربیت کو اولین ترجیح دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا بیسک کمپوننٹ ہے، دوسری بڑی اہم خصوصیت ہے. تیسری اہم خصوصیت نظریاتی تحریک کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کو کہ ریلیونس کو ہمیشہ سماج سے ثابت کرتی ہے. یہ تیسری بات بھی بڑی اہم ہے. دیکھیے ہمارے پاس یہ جو سارا ڈسکورس اور جو بیسک پرابلمس ہیں یا بیسک سوالات ہیں جس کے نتیجے میں اس قسم کے ٹاپکس اصل میں ہمارے پاس ڈسکشن میں آتے ہیں، اس قسم کے سناپسس وجود میں آتے ہیں، تو بیک آف دا مائنڈ کچھ پرابلمس کو ہم اپنی تنظیم میں فیس کر رہے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے بار بار کہ ایس آئی او کا یا جماعت اسلامی اپنے نظریاتی تشخص کو کھو چکی ہے، یا آئیڈیالوجیکل یا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، اور وقتی مسائل میں جو وہ الجھ گئی ہے، وقتی ایشوز میں الجھ گئی ہے. اس سارے ایشوز کو، ان سارے وقتی مسائل کو چھوڑ کے ہم کو جو ہے وہ صرف نظریاتی کاموں کے نام پر بھی کچھ خاص مخصوص قسم کے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پریکٹیکل مسائل ہیں جو عملی پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، سوشو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. یہ دونوں بھی ایکسٹریمز ہیں. جہاں پہلی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی موجود ہو، وہیں نظریاتی تحریک کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کا ریلیونس جو ہے وہ وقتی مسائل سے جو ہے وہ ثابت کریں، اور آپ جو ہے وہ اپنے نظریے کو امیڈیٹ جو چیلنج ہے آپ کے سامنے، امیڈیٹ جو ایشوز ہیں آپ کے سامنے، اس سے کنیکٹ کر کے پیش کریں. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا نظریہ جو ہے وہ کتابوں کی حد تک تو بہت اچھا ہوگا، تھیوریٹیکل گراؤنڈز پہ آپ کے پاس بہت اچھی چیزیں ہوں گی جس سے آپ آرگیو کر سکے، ڈیبیٹ کر سکے، بحث کر سکے، تقریری کر سکے، لیکن عملی طور پہ جب تحریک چلانے کی بات آئے گی، موومنٹ کو گراؤنڈ پہ رن کرنے کی بات آئے گی، تو اس نظریاتی تحریک میں نظریہ تو ہوگا لیکن تحریک نہیں ہوگی، حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ نہیں ہوگی. تو نظریاتی تحریک میں تحریک کا پہلو بھی باقی ہے. اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے نظریے کو کنٹمپرری ایشو سے، کنٹمپرری چیلنجز سے، کنٹمپرری مسائل سے کنیکٹ کرتے رہیں، اس سے جوڑتے رہیں، اور جو ہے وہ اس سے جوڑ کے جو وہ اپنے نظریے کی معنویت اور اس کا ریلیونس جو ہے وہ مستقل ثابت کرتے رہیں. سورہ شورا میں آپ کو اس کی مثال ملے گی. انبیاء اکرام سورہ شورا میں جب اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ترازو میں ڈنڈی مارنے کے ایشو پر بات کر رہے ہیں، کرپشن پر بات کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات، تو اس مثال کو لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس، اور کہتے ہیں کہ دیکھو کنٹمپرری ایشوز پر بات کرنی چاہیے.
یہ بات صحیح ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ صرف نظریاتی طور پر بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کی گفتگو کا جو ڈومیننٹ ڈسکورس تھا وہ عقائد کے حوالے سے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ڈیبیٹ اس وقت پیدا نہیں ہوتی جب آپ ہولسٹک اپروچ کو دیکھیں. شعیب علیہ السلام جب ترازو میں ڈنڈی مارنے پہ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور میں جو دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، اور تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. تو وہ اس پرٹیکولر ایشو کو جو ہے وہ اپنے نظریے سے کنیکٹ کر کے پیش کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جب ہومو سیکشولیٹی پر بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سائنٹیفک گراؤنڈز پر جو ہے وہ غلط ثابت کرے، بلکہ جو بیسک آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے عورتوں کو بنایا ہے تم وہ کام مردوں کے ساتھ کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی شریعت کے خلاف ہے، اس کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، اس لیے تم کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ تیسرا جو بہت اہم، اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے پھر کبھی، کہ کیسے وہ اسٹیبلش کیا جائے اور نریٹو کیسے بنایا جاتا ہے. لیکن تیسرا بڑا اہم ڈائمنشن آئیڈیولوجیکل موومنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کو مستقل جو ہے وہ حالات سے جو وہ ریلیٹ کرتی ہے اور اس کا جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں چوتھی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ریلیونس جو ثابت کیا جاتا ہے یہ صرف تھیوریٹیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عملی میدان میں بھی ہوتا ہے، میدان عمل میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب آپ کے پاس آئے یا کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، آپ کے دفتر میں آئے، جماعت اسلامی کے آفس میں آئے یا ایس آئی او کے آفس میں آئے، کہ اپنی کسی ضرورت کو اور مدد کو لے کے، اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نظریاتی تحریک ہے، تو تم کو بھوک لگی ہے تو غربت کے ازالے اور پاورٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے اسلام کا جو نظریہ ہے وہ تو میں تم کو بتا دوں گا، لیکن جہاں تک تم کو کھانے کی بات ہے تو وہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو یہ نہیں ہو سکتا. کہ یہ بھی جو ہمارے پاس ایک غلط تصور ہے نظریاتی تحریک کا ہے کہ اب اس کو عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ ہم نظریاتی تحریک ہے تو ہم اکنامکس کے میدان میں یا معاشیات کے میدان میں اسلام کے نظریات کی وضاحت پر تو کام کریں گے، لیکن ان نظریات کی وضاحت کے بعد اس کا جب پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ تو عملی قسم کے کام ہے، یہ کوئی اور سنبھال لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں اس چیز کو تحریک کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، جماعت کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ ایک جماعت اپنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی میں یہ طے کرے کہ ہم جو ہے وہ اس پہلو پہ کام کریں گے، اس پہلو پہ نہیں کام کریں گے. لیکن جب آپ اس کو ایک موومنٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے اور اس بات کو بہت کلیئر کر سمجھیے کہ کم از کم میرے نزدیک موومنٹ اور آرگنائزیشن میں بہت فرق ہے. جماعت اسلامی یا ایس آئی او چاہے کتنا ہی یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو ہے وہ تحریک اسلامی ہے، تو یقیناً جہمی بھی تحریک اسلامی کا ایک حصہ ہو سکتی ہے، لیکن تحریک اسلامی اس سے ایک بہت بڑی چیز ہے. تحریک یا موومنٹ جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشنل باؤنڈریز سے ایک بہت بڑی چیز ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ اس کو اسلامی تحریک کہنا چاہیں. تو یہ ایک اسلامک موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس نظریے کو صحیح سمجھتی ہے اس پہ مستقل گفتگو کرتی رہے، اس پہ اس کا مطالعہ اور اس کا ایک ڈسکشن، ایک علم ایسا جاری رہے. دوسری طرف یہ کہ اس کا کیڈر جو ہے وہ اس نہج پر تربیت پاتا رہے. تیسرا یہ کہ اس نظریے کا تھیوریٹیکل ریلیونس ہر اہم مسئلے سے جو ہے وہ کنٹمپرری مسئلے سے جو ہے وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے نظریے کے پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز دنیا کے سامنے کریٹ کرے، عملی مظاہر دنیا کے سامنے کریٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار بڑے اہم کمپوننٹس ہیں جس کے نتیجے میں کوئی آئیڈیولوجیکل موومنٹ جو صحیح معنوں میں آئیڈیولوجیکل موومنٹ بن سکتی ہے اور اپنی آئیڈیولوجی کو پروپوگیٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے تو اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا آپ کے آرگنائزر سے یا خاص طور پر جن لوگوں نے یہ سناپسس طے کیے ہیں ان سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تیسرا سوال آپ نے لکھا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس ورسز آئیڈیولوجیکل پالیٹکس، تو مجھے دو چیزیں بتائیے. ایک تو یہ کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سے آپ کی مراد کیا ہے جب آپ نے اس کو فریم کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ورسز کا مطلب کیا ہے. آپ نے ورسز یہ ہو سکتا تھا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس اینڈ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس یا آئیڈیولوجیکل اسرشن اینڈ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا تھا، لیکن یہ ورسز یا بائنری آپ نے کیوں کریٹ کی؟ وہ کیا چیز تھی جس کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئی؟
تو کوئی ایک چیز صاحب جنہوں نے بھی اس پروگرام کاپی کو ڈیزائن کیا ہو، اگر وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. جی حفیظ بھائی کوئی ہے جو بتا سکے کہ کیا چیز تھی جب آپ نے آئیڈینٹی پالیٹکس کہی؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم آ رہی السلام. آواز؟ جی بالکل. جی. آئیڈینٹی پالیٹکس سے مراد مولانا مودودی کے تحریروں میں ہمیں جو بار بار تذکرہ ملتا ہے قومیت کو لے کر، وہ خاص ایک کنٹیکس میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں جو مسئلہ ملتا ہے کہ قوم کے مسائل وغیرہ کو لے کر بات کرنا، پھر اس کے تحفظ وغیرہ کو لے کے شاید وغیرہ مولانا مودودی نے کہا کہ اس کو آپ بازو رکھے، آپ دوسرے کام پہ فوکس کریے بول کے. تو وہ جو ورسز کا وہاں پہ جب بات آئی تھی تو ہندوستان کا تو ماحول تبدیل ہوا ہے، اس میں بھی مطلب کیا یہ گفتگو ورسز کی رہے گی یا پھر اس کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، تو اس پہ گفتگو جاری ہے. ٹھیک جزاک. تو دیکھیے یہ اصل میں بہت ایک کریٹیکل اور بہت ہی بڑا پرابلم ہے. اصل میں ایک تو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فورن اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اصطلاحات جو آپ کی اپنی نہیں ہیں، تو آپ پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں سیکولرزم، ہندوستان میں سیکولرزم کی کا تحفظ ہم کو کرنا ہے، یا ڈیموکریٹک انوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری تحریک یہ کہتی ہے، ہماری پالیسی پروگرام یہ کہتی ہے کہ کیمپسز میں ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کی بحالی. تو اب بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیموکریسی میں تو حاکمیت جمہور کا تصور موجود ہے، تو ڈیموکریسی کی کیا گنجائش ہے، آپ سیکولرزم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. تو فورن اصطلاحات کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن آپ جب آپ کی ایک ویکیوم میں کام نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی خلا میں کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک ریئل لائف سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، آپ ایک حقیقی دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس سے مفر بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر دیں. تو آئیڈینٹی پالیٹکس کا وہ جو آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو ہے، میں اس پہ فی الحال بات نہیں کروں گا کہ آئیڈینٹی کو کس اینگل سے لوگوں نے دیکھا، کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ہو سکتی ہے. اس حوالے سے مولانا مودودی قومیت کو جیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کانٹیکس میں وہ جو سارا نریٹو کھڑا کرتے ہیں مسئلے قومیت کا، اور اس کا ایکسٹینشن جو پھر آپ کو خطبہ مدح میں اور بہت سی جگہوں پہ دکھے گا، اس پر بات نہیں کروں. کنٹمپرری اس وقت جو آئیڈینٹی کے حوالے سے مسلمس میں جو ڈیبیٹ ہے، ہمارے سرکلز میں بھی، مسلم نوجوانوں میں بھی خاص طور پہ یہ CAA NRC اور یہ ساری جو موومنٹس اٹھی ہیں، اس کے بعد اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے ایک براڈر لیول پہ دو سوالات آئے تھے. ایک کیا ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ، مثال کے طور پہ آپ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے مسئلے پر کام کریں گے، تو اب اس کے دو اپروچ ہیں. ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو CAA ہے یہ پرائمریلی جو ہے وہ سنویدھان کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ بات کہیں گے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہوگا سنویدھان یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اب جو پہلا گروپ ہے وہ لبرلز کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم آئیڈینٹی پالیٹکس کر رہے ہو، تم آئیڈینٹی کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو. تو جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصلاً ایک قسم کا ٹریپ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کو اس کی اصل کے اعتبار سے ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو سالو کیسے کر سکتے ہیں، آپ ہمارے الائے کیسے بن سکتے ہیں. یعنی کہ کسی مسلمان کی لنچنگ کی تو اس بات پہ گئی ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انوائرمنٹ بہت زیادہ ہاسٹائل ہے، انوائرمنٹ بہت زیادہ خراب ہے، پبلک سپورٹ نہیں ملے گا اور معاملہ کمیونل ہو جائے گا، اس لیے بھلے ہی اخلاق کو مارا اس بنیاد پہ گیا کیونکہ وہ مسلمان تھا، لیکن آپ بولتے وقت یہ بولیے کہ ایک انسان کو مارا گیا، اس کو ایک ہیومینیٹیرین ایشو بنائیے، اس کو اسلامو فوبیا کا یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنائیے. تو فی الحال آئیڈینٹی کو لے کے جو ڈیبیٹ ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. تو اگر اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کمیونل نہیں بنایا جائے، اس کو سنویدھان کا مسئلہ، اس کو انسانیت کا مسئلہ بنایا جائے، یہ بنیادی طور پر جو وہ ایک بیوقوفی کی بات ہے. آپ کسی مسئلے کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں. اگر آپ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے تو پھر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے.
آپ بہت سے پروٹیسٹ پروگرامس اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کو پبلک سپورٹ مل سکتا ہے، آپ کو میڈیا کوریج مل سکتا ہے، آپ کو لبرلز اور الگ الگ گروپ سے سپورٹ ملے گا، لیکن آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو ایک آئیڈینٹی پالیٹکس کا جو کنٹمپرری ڈیبیٹ ہمارے پاس چل رہی ہے، اس کا ایک ڈائمینشن یہ ہے۔ دوسرا جو ڈائمینشن ہے، جو ہماری آئیڈینٹی پالیٹکس کو یا ہماری آئیڈینٹی کو لے کر جو اسٹرگل کو، پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہندوتوا موومنٹ یا جو دیگر ہے ان سے کیسے ڈفرینس ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا جو آئیڈینٹی کو لے کے اسٹرگل ہے وہ کسی کے نفرت کی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں، ہندوتوا موومنٹس، رائٹ ونگس جو اس وقت موجود ہیں، ان کا جو پورا آئیڈینٹی کا کوشچن ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کو نگیٹ کرنے پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ محبوبہ محترمہ نے جو بات کہی تھی کہ آپ اسی وقت تک ہندو ہیں جس وقت تک مسلمان موجود ہیں، جب مسلمان چلے جائے گا تو پھر ہندو نہیں بچیں گے، کوئی دلت ہوگا، کوئی برہمن ہوگا، کوئی چھتریا ہوگا، کوئی ویش ہوگا، کوئی تمل ہوگا، کوئی نارتھ انڈین ہوگا، کوئی ہندی ہوگا، کوئی مراٹھی ہوگا، لیکن ہندو باقی نہیں رہے گا۔ تو بیسیکلی ہماری آئیڈینٹی بنیادی طور پر کسی اور کے دشمنی پر کھڑی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارے مقابلے میں جو رائٹ ونگ کی جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے یا ان کا جو پورا آئیڈینٹی کا کوشچن یا نیریٹو ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کے، کرسچنس کے اور دیگر لوگوں کی نفرت پر کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے بہت اوور سمپلیفیکیشن کے ساتھ جو ہم لوگ رانگ ایکویلنس کھڑا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے اور وہ کرنے سے آتی ہے۔ اس کی ایک بہت سمپل مثال آپ دے گی، وہ یہ کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بہت بیلنس یا بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ بی جے پی اور ایم آئی ایم دونوں خراب ہے، ہم بی جے پی کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ایم آئی ایم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اویسی کی پالیٹکس بھی ویسے ہی ہے جیسی جو ہے وہ توگڑیا کی پالیٹکس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لبرل سرکل سے کچھ ایکسیپٹنس دلا دے، لیکن یہ ٹوٹل رانگ ایکویلنس ہے اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور بہت ان ڈیپتھ جا کے آئیڈینٹی کے مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک آئیڈیولوجیکل اسرشن کے ساتھ آپ اس کو ملانے کی بات کریں تو پھر ایک اور پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کنٹمپریری اس وقت ہندوستان میں، وہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی مسلمانوں سے محبت جو ہے وہ اسلام سے محبت کے اوپر ڈومیننٹ ہے، یعنی کہ ان کے لیے اسلام کا مطالبہ سیکنڈری ہے، مسلمانوں کا مفاد پرائمری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اسلام کے پرنسپلز کو پیچھے رکھیں گے اور قوم کے مفاد کو آگے رکھیں گے۔ تو یہاں جا کے جو ہے وہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ایسے نیشنلسٹ مسلمانوں سے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے نام پہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، یا میری ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ ہم آئیڈینٹی پالیٹکس کے ریزیکشن کے نام پہ یہ نہیں کریں کہ مسلم آئیڈینٹی کے کوشچن کو نگیٹ کر دیں، اسلامو فوبیا کے مسئلے کو چھوڑ دیں، یا مسلمانوں کے حقوق کی جو دراندازی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنے حقوق سے ڈس اون کر لیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں۔ اس بات کے میں فیور میں نہیں۔ ہم کو آئیڈینٹی کے مسئلے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیڈینٹی ایک ریئل ایشو ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، اس پہ کام کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹی یا قوم کے مفاد میں اور اسلام کے مفاد میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کی آئیڈیالوجی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو اوپر رکھا جائے اور قومی مفاد کو اس کے تابع رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ صحیح اور بیلنس اپروچ ہے، اور میری یہی رائے ہے۔ اب یہ سوال یا اس قسم کی جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں، اس کی جڑ آپ کو ملے گی ہمارے سرکلز میں، بیسیکلی خطبہ مدراس میں۔ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے اس پہ بات کی جائے، لیکن میں ذاتی طور پر اپنی اگر رائے رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے وہ جو بات کہی تھی اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، اس کانٹیکسٹ میں بھی وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ یعنی کہ ترجیحات کے حوالے سے جو 4 کام کرنے کے لیے کہے گئے تھے اس پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ چیز کہ آپ حقوق سے ڈس آن کر لیں، یا یہ جو کشمکش ہے فی الحال آپ اس کشمکش سے دور ہو جائیں، تاکہ جو ہے آپ کے لیے دعوتی مواقع ہموار ہو سکے، اور یہ جو کنفرنٹیشن کی فضا بنی ہوئی ہے، یہ کنفرنٹیشن کا ماحول ختم ہو جائے۔ تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کانٹیکس میں صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن کم از کم میں اس بات پر تو مطمئن ہوں کہ اس وقت اگر سید مودودی علیہ رحمہ ہندوستان میں موجود ہوتے تو فی الحال وہ اس بات کا مشورہ ہم کو بالکل بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فی الحال جو کنفرنٹیشن ہے مسلمانوں کا دیگر اقوام کے ساتھ، یا ہندوتوا کا یا مسلمانوں کا یہ جو پورا مسئلہ ہے،
یا یہ جو ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت بنی ہوئی ہے، یہ اصلاً اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی غلط چیز نہیں کی یا مسلمانوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس نفرت کی جو اصل جڑ ہے وہ آپ کی غلطی نہیں ہے یا آپ کی کمزوریاں یا حقوق کی آپ کی کشمکش نہیں ہے کہ مسلمانوں نے حقوق کے لیے بہت زیادہ لڑائی کی، اس کے نتیجے میں ہندو اس کا دشمن ہو گیا. بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ کا جو مخالف نظریہ ہے، جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، یہ اس کی پولیٹیکل نیڈ ہے. اور پولیٹیکل نیڈ سے آگے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کی ایگزسٹینشیل نیڈ ہے. اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ نفرت مسلمانوں کے سلسلے میں باقی رہے. تو آپ اپنے حقوق کو کے لیے لڑیے یا اپنے حقوق کو چھوڑ دیجیے، وہ نفرت دونوں صورتوں میں باقی رہنے والی ہے، کیونکہ سامنے والے کا سروائیول ہی اس بات پر ڈیپینڈ ہے. اس کو آپ اس اینگل سے بھی سمجھیے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کو چھوڑ دینا چاہیے. بابری مسجد کا چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں گڈ ول میسج جائے گا، کنفرنٹیشن ختم ہوگا، دعوت کے لیے فضا ہموار ہوگی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ بابری مسجد کے پورے مسئلے میں مسلمانوں نے جو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن کیا آپ ایک بھی جو ہے وہ ایسا ہندو بتا سکتے ہیں جس نے اس کے نتیجے میں یہ کہا ہو کہ مسلمانوں نے جو بہت اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا ہو اور اب ہم کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا کو کم کرنا چاہیے؟ بلکہ آپ جتنا اپنے حقوق کو چھوڑتے گئے اسلاموفوبیا بھی ویسے ہی بڑھتا رہا. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا یہ کہ نظریے کی اشاعت بھی اصلاً کچھ ٹولز چاہتی ہے، اور وہ ٹول جو ہے وہ بنیادی طور پر کمیونٹی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کمیونٹی کمزور ہو اور کمیونٹی کا نظریہ ڈومیننٹ ہو جائے، کمیونٹی کمزور ہو جائے اور کمیونٹی کا نظریہ غالب ہو جائے. تو خود اسلام کا استحکام بھی اس بات کے ساتھ مشروط ہے یا جڑا ہوا ہے کہ مسلمان بھی مضبوط ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات کہتا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. اس کو ایک اینگل سے تو ہمارے پاس اکثر یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام دعوتی کام ہم کو کرنا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو دعوت اور اشاعت کا کام ہوگا یہ کسی نہ کسی قوم کے ذریعے ہی ہوگا، انسانوں کے ذریعے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بارش نہیں برسائے گا کہ جتنے لوگ بھیگ گئے اب وہ اسلام کے سائے میں آئیں گے. بلکہ یہ جو اقبال نے کہا یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ تو اگر جو ہے وہ ساقی نہیں رہے گا تو جام نہیں رہے گا. اگر نظریے کے ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے تو عملی طور پر نظریہ بھی irrelevant ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا. تو اس حوالے سے مسلمانوں کے استحکام کی جو ہے وہ اور آئیڈینٹی کے حوالے سے جتنے بھی کوشچنس ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا ریلیونس ہے، اور اسلام میں اور ہمارے اسٹرگل میں جو اس کا اپنا ایک مقام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ اپنے اسٹرگل کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے. اب ایک اور جو چیز ہے وہ پرو ایکٹیو دعویٰ اپروچ اور سوشل ایشوز کے تعلق سے ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو خیر یہ ایک بڑا سوال ہے. میں ہمارے سرکلز کے حوالے سے پریکٹیکل جو بات سمجھتا ہوں، دعوت کے تعلق سے جو پرابلمس ہوئے ہیں، اگین جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں جو میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیوں کے سرکلز میں خاص طور پر ہم نے محسوس کی. ایک تو وہ نظریہ ہے جس میں شدت سے جس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن یہ کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ توحید رسالت آخرت کا نام نہیں ہے. اسلام کی دعوت دینے کا مطلب کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے. یہ بھلے ہی جن لوگوں نے بولا ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اسلام کا وسیع تر تصور ہم پیش کریں، اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے پیش کریں، یقیناً بیک آف دی مائنڈ یہی بات تھی. لیکن اس بات کی ہیمرنگ نے عملی طور پر جو نتیجہ برآمد کیا ہمارے سرکلز میں، وہ میرے احساس کے تک یہ کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں عقیدے کی دعوت کی جو اہمیت تھی، اس کا جو ریلیونس تھا دین کے مجموعی مزاج میں اور دعوت کے مجموعی نظام میں، اس کا جو حصہ تھا وہ بہت کم ہو گیا. اور ہوتے ہوتے اب جو ہے وہ یہ بات آ گئی کہ نظریے کی دعوت کو لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت irrelevant سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس کو دعوتی حکمت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ کسی کو دعوت توحید بتاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بہت سے آپ کے انٹلیکچوئل جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑائیں بھی، کیا بیوقوف آدمی ہے، اسلاموفوبیا ہے اور غربت ہے، پینڈیمک ہے اور یہ سارے مسائل ہیں اور اس میں توحید بتا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایکسٹریم جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ ایکسٹریم بیسیکلی پریکٹیکلی ہمارے ورک میں یا ہمارے ورک کلچر پہ ڈومیننٹ ہے. اور دوسرا پھر وہی ہے جس میں یہ بات آئی کہ نہیں صرف نظریے پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ دونوں بیسیکلی ریئیکشنز کے نتیجے میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا بھی ایک ریئیکشن کے نتیجے میں یہ دونوں تصورات ابھرے
اور مضبوط ہوئے. جب پولیٹیکل آپریشن بڑھا، مسائل بڑھے، تو لوگوں نے اس کی اہمیت کو ریئلائز کرنا شروع کیا. تو ان کو یہ لگا کہ ہم کو اس میں زیادہ سے زیادہ انگیج ہونا ہے، سوشو پولیٹیکلی انگیج ہونا ہے. تو اب جب وہ سوشو پولیٹیکلی انگیج ہونے کی کوشش کرتے تو لوگ کہتے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، دیکھو مولانا مودودی تو یہ لکھ کے گئے، نظریات یہ ہے، اصلاً اس پہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے پھر جو وہ اس سامنے والی چیز کو، سامنے والی لکیر کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ لکیر بڑی ہو سکے. اب جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ نظریے کی لکیر چھوٹی ہو گئی، نظریاتی دعوت اور عقیدے کی گفتگو چھوٹی ہو گئی، اب انہوں نے جو وہ ایک سارا الزام اس پہ ڈال دیا کہ یہ دیکھو سارا جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، یہ جو پورا سیاسی رخ جماعت اسلامی نے اختیار کیا، اس کے نتیجے میں پوری دعوتی روح ختم ہو گئی، دعوتی جذبہ ختم ہو گیا، دعوتی مزاج ختم ہو گیا. اب آپ WPI چلا رہے ہیں، آپ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اب سب آپ کام کر رہے ہیں، اور اس سارے اسٹرگل میں اقامت دین کا ڈسکورس کہیں اتنا پیچھے چلا گیا کہ نہ وہ آپ کے حلقوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے، اور نہ ملت میں وہ زیر بحث آتا ہے، اور دنیا کے سامنے یا ملک کے سامنے تو اقامت دین کوئی سوال یا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں اصل میں ہمارے پاس یا ہمارے حلقوں میں رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی توازن کی ضرورت ہے. اب یہ توازن کا قرآن نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو چونکہ ڈسکشن بھی کرنا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک کی بات جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ اصل میں آپ کا کانفیڈنس ہے. ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فرد جتنا کانفیڈنٹ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو یہ کہے کہ SIU ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرتی ہے، آپ اسی بندے سے کہے کہ ٹھیک ہے تم اس سے یہ کہو کہ SIU اسلام کی دعوت دینے کا کام کرتی ہے، تو وہ نہیں بولے گا. جبکہ SIU کی اصل آئیڈینٹی اسلام کی دعوت ہی ہے. آپ اس سے کہیے کہ آپ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ایکٹیویٹیز میں، ساری چیزوں میں، وہ ساری چیزیں جو سماج میں نارم ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اس کی تو بہت مارکیٹنگ ہوگی، پبلسٹی ہوگی، وہ غالب بھی ہوگی. اور وہ چیزیں جس کو سماج ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو کہیں نہ کہیں ہم کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو بہت دبے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں. تو کی بات جو میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پورا ایشو ہے سوشل انگیجمنٹ کا، پالیٹکس کا، پولیٹیکل انٹرونشن کا، کمیونٹی ایشوز کا، آئیڈینٹی کا، اور اس کے ساتھ دعوت کا، حقوق کی کشمکش کا، الائنسز کو مینٹین کرنے کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کے کام کرنے کا، تو اس کا جو کی ہے وہ اصل میں یقین ہے. اگر آپ کو اپنے عقیدے پہ یقین ہے اور پھر آپ کے پاس اگر حکمت ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے ہی ایتھیسٹ سماج، کتنا ہی انلیبرل سماج کیوں نہ ہو، آپ اس کے اندر مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے جگہ بنا لیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر ہی یقین کی کمی ہو، آپ کے پاس خود ہی کانفیڈنس نہیں ہو، اور آپ کو یہ لگے کہ اتنے بڑے اسٹیٹ سے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، میوانی بیٹھا ہوا ہے، اور عمر خالد بیٹھا ہوا ہے، اور کنہیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، یا پرکاش امبیڈکر بیٹھے ہوئے، یہاں پہ میں کیسے یہ بات بولوں کہ امبیڈکر نے جو اپروچ ایمانسیپیشن کا اختیار کیا اس نے 70 سال بعد بھی بظاہر صحیح نتائج نہیں لائے اسلامک اپروچ کو اڈاپٹ کرو. تو اصل میں جا کے بات جہاں ٹکتی ہے پریکٹیکلی میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس کی کمی ہے. وہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بحثت تحریک، بحثت تنظیم، ہمارے مجموعی ایٹیٹیوڈ اور ہماری مجموعی سائیکی میں بھی مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوتی ہے. اب یہ جو سوال تھا پروٹیکٹنگ اینڈ اسرٹنگ آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی، تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گفتگو میں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جو میں نے رکھ دی ہیں، اور آپ یہ کہ کانفیڈنس رہیں اور آپ آگے بڑھیں. اب آخری جو سوال ہے وہ asserting identity while collaborating with other organizations، تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک پریکٹیکل قسم کا سوال ہے. اور کولیبریشن یا سوشل انجینئرنگ یا سوشل انگیجمنٹ اصل میں بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو جب آپ ایک اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ صرف آئیڈیالوجی کو اسرٹ کیسے کریں گے، بہت سے فیکٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ کس معیار کا ہے، کس نوعیت کا ہے، آپ لوگوں کا ریپو آپس میں کیسا ہے، وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جو الائنس بنا ہوا ہے یا وہ جو سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے اس میں آپ کا اسٹیک کتنا ہے، ان کا آپ پہ ڈیپینڈنس کتنا ہے، آپ کا ان پہ ڈیپینڈنس کتنا ہے، وہ الائنس جو ہے وہ آپ کا بہت امیڈیٹ شارٹ ٹرم کسی آبجیکٹیو کے لیے ہے یا لانگ ٹرم کے لیے ہے. اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کو اسرٹ کریں گے تو اس کا جو نتیجہ آئے گا، یا کسی ایشو پہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے دعوت کو ڈومیننٹ رکھیں گے تو اس کا کیا نظریہ رزلٹ آئے گا. اور آپ جو دعوت کو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھتے ہوئے یا دعوتی ٹون کو پیچھے رکھتے ہوئے امیڈیٹ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو آگے رکھیں گے تو اس کا کیا نظریہ آئے گا.
تو ایسے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں میرے خیال سے جس کی بنیاد پہ یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کس فورم پہ کس گروپ کے ساتھ کتنا جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو اسرٹ کیا جائے. یہ مطلب ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے میرے خیال سے اور اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے کسی سنوپسس کے تحت میرے خیال سے کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. اور میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس کو بالکل بھی ایڈریس نہیں کریں, کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے, غلطی سے بھی اگر کوئی شخص اس کی کوشش کرے گا تو پھر وہ الٹیمیٹلی جو وہ حتمی قسم کی کچھ چیزیں دے دے گا اور وہ آپ کو یا تو یہ بتائے گا کہ ہر قسم کا کوئی بھی انگیجمنٹ کیوں نہ ہو, آپ ہمیشہ جو نظریاتی بحث اٹھائیے اور نظریے پہ بات کیجیے, یا دوسرا ایکسٹریم وہ آئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ نظریہ آئے, آپ جو ہے وہ اسپیسیفک چھوٹے چھوٹے ایشوز کے تھرو انگیجمنٹ جاری رکھیے, اور جو آپ کا آئیڈیالوجیکل انگیجمنٹ ہو وہ پرسنل لیول پر ہو اور پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہو وہ آرگنائزیشنل لیول پر ہو. تو اس قسم کی باتیں اس وقت آتی ہیں جب ہم لوگ بہت ان ڈیپتھ جا کے بریک اپ کر کے چیزوں کو مائنیوٹس میں نہیں دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو سوال ہے کولیبریشن کا, سوشل انجینئرنگ یا سوشل انگیجمنٹ کا, اور اس میں آئیڈینٹی اور آئیڈیالوجی کا کتنا شیئر ہونا چاہیے, تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کریں گے اور طے کریں گے کہ آپ کس وقت آئیڈیالوجی کا کتنا ڈوز دیں گے. آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, آپ کا اسٹیک کتنا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, امیڈیٹ ریزلٹ کیا چاہیے, لانگ ٹرم ریزلٹ آپ کو کیا چاہیے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کتنا جو ہے وہ پرپورشن جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل رکھنا ہے, کتنا نارمل رکھنا ہے, کتنا اس قسم کی بحثوں کو اجاگر کرنا ہے جس میں ہمارے درمیان اختلاف ہے, اور کتنا اس قسم کی بحثوں کو اجاگر کرنا ہے جس میں ہمارے درمیان اطمینان ہے یا اتفاق ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہوگا بلکہ پریکٹیکلی جب آپ انگیج ہوتے جائیں گے, کام کرتے جائیں گے, تو ایکسپیرینسز سے بہت سی چیزیں آئیں گی, بہت سے لوگ جڑیں گے, بہت سے لوگ ٹوٹیں گے, پرانے الائنسز ختم ہوں گے, نئے الائنسز وجود میں آئیں گے, اور اس کے ذریعے سے موومنٹ جو ہے وہ سیکھتی رہے گی, آگے بڑھتی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مربوط قسم کی گفتگو تو میں شاید نہیں کر سکا, لیکن اسپیسیفک جو آپ کے سوالات تھے اس حوالے سے کچھ بنیادی جو آئیڈیاز یا چیزیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کچھ خیر ہو, شر ہو, بہتر چیز ہو, اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے, اس میں جو خیر ہو اس کو باقی رکھے, جو شر ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کی حفاظت کریں اور ہم کو زیادہ بہتر انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دی. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سلمان بھائی. ابھی میں ایک مختصر وقت کے لیے کوشچن آنسرس اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مختصر سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو سلمان بھائی سے میرا ایک کوشچن تھا کہ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی جیسا کہ آپ ابھی بتائے کہ جماعت اپنی آئیڈینٹی کے لیے جو ہے دوسرے ادر ورکس میں بھی حصہ لے رہی, سوشل ورک میں بھی لے رہی, جیسا لاسٹ اس میں این آر سی کے اس میں بھی بہت زیادہ زور, مطلب بہت اچھے اس سے ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں along with other alliance. So بیسیکلی اگر کوئی مطلب کوئی بہت زیادہ اسلامسٹ اس میں اگر دیکھا گیا تو آپ کے حساب سے یہ کیسا ہے, مطلب اس کو کیا اس سے لینا چاہیے, ہم مطلب نیوٹرل لینا چاہیے یا پھر اس کو سمجھانا چاہیے, مطلب جو ادر دوسرے ہمارے مسلمان بھائیاں ہیں کیا ان لوگ کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے یا پھر وہ لوگ کو بھی کنونس کرنا چاہیے, ہمارا مطلب ہمارے پلیٹ فارمس پہ پھر ان لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کے سوال کو بہت اچھے سے تو نہیں سمجھ سکتا, لیکن بائی اینڈ لارج جو اصول ہے وہ یہ کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور بدی اور اسم کے کاموں میں نہ کرو. تو جو آئیڈیل اپروچ ہونا چاہیے, جو نارم ہونا چاہیے, وہ میکسیمم اکوموڈیشن پالیسی ہونا چاہیے, کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ میکسیمم اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ اکوموڈیشن راست طور پر آپ کی آئیڈیالوجی سے ٹکرائے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ الگ ہو جائیں گے. یعنی کہ اب میرے پاس اس میں وقت نہیں ہے, یعنی کہ ایسے سرکلس میں ممبئی کے بہت الائٹ قسم کے, آئی آئی ٹی بامبے کے ایسے انٹلیکچوئل سرکلس میں جہاں پہ یہ بحث ہوئی, ہمارے پاس جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو یقیناً جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے مضبوط جو ہے وہ جوائنٹ فورمز میں سے ایک ہے, اور ایس آئی او اس کا ایک بڑا پارٹ ہے,
اور اس میں ایک ڈیبیٹ یہ اٹھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جیک کا پارٹ نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے لبرلس نے یہ بحث شروع کی کیونکہ ایس آئی او ہوموفوبک ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک بہت کریٹیکل سبجیکٹ ہے, لیکن جو وہ الحمدللہ ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا کہ نہ تو ہم اپولوجیٹک بنے, نہ تو ہم نے جو وہ اپنے نظریے سے کمپرومائز کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کو ثابت بھی کیا کہ اس ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ بھی جو وہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں ایک قسم کا آرٹ ہے. اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جیسا ایک جوائنٹ فورم ہے, اس کے ساتھ آج میں جو بات کہوں گا اگر آپ مجھ سے کہیں ایک سال پہلے آپ کو وہ کرنی چاہیے تھی تو میں نہیں کرتا. تو فیکٹر اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا ٹائمنگ کیا ہے. تو دعوت میں اصل میں صرف دعوت کا کنٹینٹ میٹر نہیں کرتا. دعوت میں دعوت کا کنٹینٹ, مدعو, دائی اور یہ سارے تینوں چیزیں, دعوت دائی اور مدعو کس دنیا میں جی رہے اور اس وقت کے حالات کیا ہیں, یہ تینوں چاروں فیکٹرز ہوتے ہیں, مل کے طے کریں گے کہ آپ کو کس وقت کیا چیز کرنی ہے. السلام علیکم, میرا نام عبدالعظیم ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ دوران گفتگو ایک بات یہ بولے تھے کہ کہیں نہ کہیں عیسائیوں اور جماعت میں جو ہے نا عقیدے کی اہمیت کم ہو گئی. تو اس ضمن میں یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اگر عقیدے کی کمی ہو گئی تو پھر یہ ہم سب کے لیے بہت ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری اخروی زندگی میں ہمارا کیا ہوگا. تو اس تعلق سے جی اگر اس کو اور واضح اگر جی ایک تو میں تھوڑا وضاحت کر دوں. میں جی عقیدے کی کمی سے مراد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ توحید رسالت آخرت پہ ہمارا ایمان کم ہوا. میں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو دعوتی مواد ہے, دعوتی کنٹینٹ ہے, یہ جو دعوتی ڈسکورس ہے, اس میں آپ کو جو ہے وہ عقیدے کی جھلک کم نظر آئے گی اور سوشل ایشوز کے اوپر کام زیادہ نظر آئے گا. تو عقیدے کی کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کا ذاتی عقیدہ کم ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دعوتی ڈسکورس میں جب آپ دعوتی بحث کرتے ہیں, دعوتی لٹریچر تیار کرتے ہیں, جب آپ مہمات مناتے ہیں, جب آپ سیمپوزیم کرتے ہیں, جب آپ سیمینارز کرتے ہیں, جب آپ الگ الگ ایشوز سے ڈیل کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا پروپورشن کم نظر آئے گا اور دوسری بہت سی چیزیں زیادہ نظر آئیں گی. میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ اپنے آپ میں یقیناً ایک الارمنگ چیز ہے اور اس پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو ہمارا جو فاؤنڈیشن بنا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی کمی ہو سکتی ہے کیا, نہیں, کیونکہ ہم اس فاؤنڈیشن میں کو ہی بتا ضروری نہیں نہیں ہے. سک رہے. نہیں کیونکہ ہم ان کے سامنے یہ واضح نہیں کر سک رہے کہ عقیدے کی جو اہمیت ہے, جو اللہ کے رسول 10 سال جو ہے نا مکے میں جو ہے نا جو کام کرے, 13 سال توحید رسالت آخرت کے تعلق سے, تو یعنی وہ امپورٹنس ہمارے فاؤنڈیشن میں کم ہو گیا کہ ہم لوگوں تک نہیں کنوے کر سک رہے. اصل میں لوگوں سے مراد اگر آپ غیر مسلم ہیں, برادران وطن ہے, تو میں کہوں گا کہ اصل میں یہ برادران وطن کا ایشو نہیں ہے. ہمارے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ ہم اس بات کو کنونس نہیں کر سکے کہ عقیدے کا ریلیونس کیا ہے پورے دعوتی ڈسکورس میں. اور یہ چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے, بیسیکلی ہمارے پاس ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاس کیا کہیں گے کہ اس قسم کی تربیت جو لگتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فیلڈ پر نکلے اور آپ اعتماد کے ساتھ کسی سے یہ کہیں کہ تم یہ جو شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے اور اس کو اگر تم مانو گے تو تم کو جنت ملے گی, نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی. تو یہ بات کہنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک پورے نریٹیو کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے. مطلب یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. تھیوریٹیکلی آپ اب بھی بحث کریں گے, ذمہ داران سے گفتگو کریں گے, تو ان میں سے میجر لوگ ایگری کریں گے کہ نہیں عقیدہ تو بنیادی ہے, اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے. لیکن عملی طور پر جب آپ کو اس عقیدے کو پریکٹس میں ڈھالنا ہے اور اپنی دعوتی ڈسکورس میں لانا ہے تو اس کے لیے پریکٹیکل قسم کی کچھ چیزیں ہیں, جو آئیڈیالوجیکل کچھ سوالات بھی ہیں. پھر آپ کو اصل میں اس کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا پڑے گا. ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں, امت مسلمہ جس دور میں جی رہی ہے, ظاہر سی بات ہے عیسائی اور جماعت اسلامی پوری امت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو جو چیلنجز امت کے سامنے ہے جماعت کے سامنے بھی ہے. تو پولیٹیکل پرسیکیوشن بہت زیادہ ہے اور مظالم بہت زیادہ ہیں, ایشوز بہت زیادہ ہے, غربت ہے, لٹریسی ہے. تو کہیں نہ کہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنے سارے مسائل ہیں اور جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمارا عقیدہ ریلیونٹ ثابت نہیں ہوگا, یا اس قسم کے بہت سے جو خدشات اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں.
اس کی وجہ سے بھی ہے، کچھ خاص قسم کے سیاسی حالات بھی ہیں. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مل کے جو اس پرپورشن کو بگاڑا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، میرا ذاتی تجزیہ یا رائے صرف یہ ہے کہ یہ پرپورشن کہیں نہ کہیں امبیلنس ہو گیا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ سلمان بھائی. سلمان بھائی اور آپ سوالات لینا چاہ رہے ہیں مطلب اٹس اپ ٹو یو، کیونکہ ہمارے پاس اور تھوڑا ٹائم ہے، اگر آپ راضی ہیں جی تو. اور لے ہم سکتے سوال جی اگر کسی کے پاس اور کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ کر لیجیے. السلام علیکم سلمان بھائی. نام سید وسیع اللہ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ نیو جنریشن جو تنظیم میں آ رہا ہے ان سے گفتگو کے بعد ان کے کچھ تھاٹس ایسے محسوس ہوئے بات چیت میں کہ جب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام جب نہیں ہو رہا ہے اس طرح کے بینر سے نہیں ہو رہا، ہمارا جو بینر ہے اس سے کام نہیں ہو رہا، تو ہم بہت سارے فارم سے مل کر کام کر سکتے. کیا ضرورت ہے اپنے بینر کو دکھا کر ہم کام کریں؟ تو یہ جو تھاٹ ہے، جو سوچ ہے، کیا یہ مستقبل کے لیے کیا کیا راستہ فراہم کر سکتا ہے؟ کیا یہ سوچ تنظیم کے لیے صحیح ہے کیا مستقبل میں؟ دیکھیے آپ نے اصل میں بہت اچھا سوال کیا اور اس سے میرے ذہن میں ایک بہت اہم بات آئی ہے. وہ یہ ہے کہ اصل میں میرا جو دیکھیے ذاتی رائے ہے نا وہ یہ کہ میں چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ اوپینین میٹر نہیں کرتا جتنا اس اوپینین کے پیچھے کی دلیل میٹر کرتی ہے. تو مطلب یہ کہ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہر بار ایسائیوں کا نام آئے، ایسائی کے نام کے بغیر بھی کام کیا، تو آئیڈیا کی لیول پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بولیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، غلط ہے. بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا جو بول رہا ہے بیک آف دا مائنڈ کیا چیز. اگر بیک آف دا مائنڈ اصل میں انسیکیورٹی ہے کہ ایسائیوں کے نام میں اسلامک ہے اور اسلامک نام کی وجہ سے پرابلمس آئیں گے یا سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی چونکہ ہم ایک ریلیجیس آرگنائزیشن ہے اور اس وجہ سے ہم کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن میں آئی کو چھوٹا کرنا چاہیے، ایس کو بڑا کرنا چاہیے، ہمارا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہونا ڈومیننٹ ہو اور اسلامک آرگنائزیشن ہونا تھوڑا سا پیچھے چلا جائے. تو کیا اصل میں سائیکولوجی ہے پیچھے وہ میٹر کرتی ہے. اگر کسی وقتی اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بات سجیسٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ وقتی سرکمسٹانسز کا تجزیہ کر کے طے کیا جائے گا کہ یہ بات مناسب ہے یا نہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے وہ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی اور آئیڈیولوجیکل کرائسس ہے تو وہ بہت پرابلمٹک ہے. اسی لیے میں اس حد تک بھی اوپن ہوں کہ ہمارے سرکلس میں یہ ڈیبیٹ بعض اوقات اٹھتی ہے کہ گرلز کو ممبرشپ دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے. میرے لیے یہ سوال بھی سیکنڈری ہے کہ گرلز کو دیں یا نہیں دیں. اصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو گرلز ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں اس کا آرگیومنٹ کیا ہے. اگر آرگیومنٹ آپ کا یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے لڑکیوں کو لا لیں گے تو پھر لوگ آپ کو جو ڈسکریمنیٹری نہیں سمجھیں گے. تو اگر آپ کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ آپ دنیا کو مطمئن کرنے یا دنیا کے کچھ سوالات سے کو فیس کرنے سے بچنے میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کا جو جینڈر ایکویلٹی کا غلط تصور ہے اس کے پریشر میں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو واحد باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ اقامت دین کا جو لارجر کاز ہے اس کے لیے جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی کا پارٹ یہ کے طور پہ ان کا سیم آرگنائزیشن میں ہونا شر کے مقابلے میں زیادہ خیر کا سبب ہے تب اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپینین سے زیادہ اس کے پیچھے کیا سائیکولوجی ہے، کیا مینٹلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. باقی اوپینینز بدلتے رہیں گے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ. اصل یہ ہے کہ ہمارا جو یقین ہے وہ تبدیل نہیں ہو اور ہم فارم ہوں اپنے پرنسپلز پر. جی میرے خیال سے میں نے جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے تو وہ اصل میں کچھ نان مسلم آرگنائزیشنز اور والنٹیئرز کے ساتھ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں 10:15 تک جوائن کروں گا. تو اگر آخری کوئی چیز ہے ہم تو کر سکتے ہیں. آخری کوئی مختصر سوال ہے اگر آپ کے پاس تو کیجیے، لمبا سوال مت کیجیے. السلام علیکم، حماد نام ہے میرا.
ایک دعوتی نقطہ نظر کو لے کر آپ نے ایک پوائنٹ کہی تھی، اس کو لے کر تھوڑا اگر ایکسپلینیشن ہو گیا تو عموماً جو مین اسٹریم کے دعوتی لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے جتنے خاص طور پر ہندوتوا فورسز تھے یا ہندو ہیں، وہ ہندو لوگ ہیں، ان لوگوں کے سامنے توحید وغیرہ یا چیزوں کو مین اسٹریم میں لا کر ہم کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ نے جیسا بتایا، خاص طور پر ہماری جماعت کے خود لوگ اور ہمارے میں بھی ایک کیڈر کا اچھا خاصا حصہ کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی تک بھی ہم صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے کی شروع کی 40 سالہ زندگی تھی، جس میں آپ نے اپنا کردار تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تھا، وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہ کر اچھے طریقے سے پہلے وہ 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے پیش کریں، جب جا کر ہم توحید رسالت آخرت کی بات کر سکیں۔ تو دونوں کے پاس بھی دلائل بھی عموماً، مطلب ذاکر نائک بھی عموماً اکثر اپنے پروگرامز میں جب ہندوستان میں تھے یہ بات کہتے تھے، اور ہمارا کیڈر اس کے مقابلے میں یہ بات مستقل طور پر کہتا رہا ہے۔ تو ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے کیڈر کو ہم لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیے، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ بات آتی ہے کہ دعوت جو وہ قول سے نہیں ہوگی، کردار سے ہوگی، اس کے پیچھے بھی اگین میں وہی بولوں گا کہ اصل پرابلم سائیکولوجی کا ہے۔ جو لوگ بار بار اس بات پہ پش کرتے ہیں کہ دعوت جو ہے وہ کردار سے ہوگی، قول سے، ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ کردار کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قولی دعوت کی امپورٹینس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قولی دعوت سے فرار چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پورا ڈائریکٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے کردار کو سدھاریے، آپ اپنے اکنامک امپاورمنٹ کیجیے، آپ اپنی یہ سارے اچھی چیزیں کر لیجیے، اس کے بعد یہ چیز ہوگی۔ تو اسلام ہم کو جو ہے وہ یہ بات نہیں سکھاتا، ہم اپنے کردار کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن دعوت اصلاً جو ہے وہ ایک قولی عمل ہے، یعنی کہ آپ کتنا ہی اچھا کردار کیوں نہ رکھیں، اگر آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے زبان سے کسی کو بتاتے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ وہ آپ سے کہے گا کہ یہ فلاں بندہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اس سے آپ کے نظریے کو کیا حاصل ہوگا؟ نظریے کو تو اس وقت جو وہ تقویت ملے گی جب نظریے کو پیش کیا جائے گا، اور نظریہ بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تبدیلی، مسلمانوں کی اصلاح اہم کام ہے، مسلمانوں کا امپاورمنٹ ایک اہم کام ہے، ہمارے وقتی مسائل کو حل کرنا اہم کام ہے، لیکن جو وہ اس کو بنیاد بنا کر عقیدے کی دعوت سے پیچھے ہٹنا یا عقیدے کے ڈسکورس کو irrelevant سمجھنا، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، میں آخری اس بات کے ساتھ گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری اقامت دین کی نہیں ہے، یعنی کہ دین کو قائم کر دینے کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری لازماً لوگوں کو مسلمان بنا دینے کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اکثر بہت ریشنلی اور لاجیکلی سوچنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ پھر، اور ریشنلٹی یا لاجیکلی سوچنا اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ اس پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو بیسک بلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ ساری چیزیں محض آپ کے کرنے سے نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ کی ذمہ داری بھلے ہی آپ کو آپ کے کیلکولیشن یہ بتاتے رہیں کہ عقیدے کی دعوت کا رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ چاہے رزلٹ آئے یا نہیں آئے، دعوتی ڈسکورس کا ڈومیننٹ حصہ جو ہوگا وہ عقیدے پہ مبنی ہوگا۔ ہر نبی کے دعوتی ڈسکورس کا ڈومیننٹ حصہ جو توحید، رسالت اور آخرت پہ تھا، تو اس لیے آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بول سکیں کہ دین قائم نہیں ہوا، پھیلا نہیں ہوا، وہ تیرا مسئلہ تھا، تو نے توفیق دی تو لوگوں نے قبول کیا، تو نے توفیق نہیں دی تو نہیں قبول کیا، لیکن جو تیرا بنیادی تعارف ہے اور تیرا بنیادی پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ بنیادی بات ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو اجازت دیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، تو یہ تھے سلمان احمد، سہیوگ مہاراشٹر کے زونل پریزیڈنٹ، جو اسرٹنگ آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی اینڈ فیوچر چیلنجز پہ بات کر رہے ہیں۔